بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الفتن کے باب نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ باب تغییر الزمان حتی تعبد الاوثان، کہ زمانے کی تبدیلی یہاں تک کہ بتوں کی پوجا کی جائے گی، یعنی ایک علامت کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصة وذو الخلصة طاغیة دوس التي كانوا يعبدون في الجاہلیہ۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوس کی عورتیں جو ہیں وہ جا کر ذی الخلصہ کے جا کے طواف کریں گی، یا وہاں پہ ان کو جسم جو ہے پورا ان کا حرکت کر رہا ہوگا۔ اور ذو الخلصہ کون تھا؟ تو وہ دوس کا وہ بت تھا جس کو وہ جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث تو یہ لائے ہیں۔ دوسری ایک اور حدیث لائیں اس باب میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قحطان میں سے ایک شخص نہیں نکلے گا جو لوگوں کو اپنے ڈنڈے کے ذریعے سے چلائے گا، ڈنڈے کے ذریعے سے ان پر حکومت کرے گا۔ تو یہ دو حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور دونوں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ حالات کس طرح بدل جائیں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے قیامت کی علامات میں سے یہ دو حدیثیں آئی ہیں، اور اس کے بعد اور مزید احادیث بھی آئیں گی جو انہی علامات ہی کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں، یعنی قیامت کے قرب کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آ چکا تھا، اسلام کے ہوتے ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں جو ہیں پھر پیدا ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پھر یہ کفر اور شرک، یہ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ امنڈ آئیں گی، دوبارہ عود کر آئیں گی، اور پھر بعض قبائل جو کہ مسلمان قبائل ہوں گے وہ پھر اپنی جو پرانی جاہلیت کی چیزیں ہیں، جاہلیت کی رسمیں ہیں، جاہلیت کی عبادتیں ہیں، پوجا پاٹ ہیں، وہ سب دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اسی بات کی علامت ہے کہ لوگ پھر دوبارہ واپس اپنے اسی معاملے میں چلے جائیں گے، اس اصل طریقے پہ چلے جائیں گے جو ان کا جاہلیت کا تصور تھا، اسی پہ بات کرنے لگیں گے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے جس کو بتایا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قحطان سے ایک شخص نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے کے ذریعے سے، یعنی مار پیٹ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے وہ کوشش کرے گا اور ان کو چلانے کی کوشش کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہی شخص جو ہے وہ جو ظالم ہے، ظلم کرنے والے ہیں، اور آج کل کے اس دور میں جتنے اس قسم کے ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اپنا ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے ڈنڈے کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی گردنوں پہ سوار ہو کر، تو یہ چیز جو ہے یہی پھر وہ خرابی کا باعث بنتی ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کتنی خطرناک ہے، اور قیامت کے زمانے پہلے وہ حالات بالکل بدل جائیں گے۔ ان حالات کی تبدیلی کی طرف سر اشارہ ہے کہ جو کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ حرکتیں کریں گے اور بالکل ہی ہر چیز کو بدل ڈالیں گے۔ اس میں ایک تو یہی ہے کہ وہ عبادت، شرک اور بتوں کی پوجا۔ اب اس کا ایک مظہر تو آپ دیکھ ہی لیجئے کہ جو کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم تصویروں کے ذریعے سے مختلف بت بنا کے، اسٹیچوز بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں، چاہے عبادت نہ بھی کرتے ہوں لیکن ان کا تقدس ہے، احترام ہے، وہ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر کتنے ہی مسلمان ملکوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ مختلف سڑکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے بت بنا کے انہوں نے قائم کر رکھے ہیں اپنے زعماء کے، لیڈروں کے۔
تو وہ بھی ایک کسی تقدس کی بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ ایک عرب ملک میں ہی جا کے ہندو جو ہیں وہاں پہ اپنا مندر بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ اپنے بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ہندو کر رہے ہوتے ہوں تب تو قابل برداشت ہے، لیکن اگر وہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی جا کے ان کے سامنے ڈنڈوت کر رہے ہوں یا ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں، تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہوگا؟ اور وہی چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، توحید کی جگہ شرک آنا شروع ہو جائے گا اور لوگ شرک کو توحید کو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری بات جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ظلم و ستم، کہ امن و امان کے بجائے، لوگوں کے مشورے کے بجائے، لوگوں پہ صحیح معنی میں نرمی سے محبت سے حکومت کرنے کے بجائے ڈنڈے کے زور پہ حکومت کی جائے گی، اور پھر ڈنڈا چلا کے قتل و غارت کر کے پھانسیوں پہ چڑھا کے لوگوں کے اوپر، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے اور پھر وہ حکومت کریں گے۔ تو یہ بھی وہ تبدیلی ہے جو کہ قیامت سے پہلے آ جائے گی، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اسی طاقت، قوت، اور جب وہ قوت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کون مر رہا ہے، کس کی شامت آئی ہے، اور کون جس کو چاہا اس کو لپیٹ دیا اور اس کو رون ڈالا۔ تو اس طرح پھر یہ ظلم و ستم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب ظلم بڑھتا ہے تو وہیں پہ یہ فتنے پیدا ہوتے ہیں، وہیں قتل و غارت ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تو اس طرح پستے چلے جاتے ہیں کہ ان کو مار دیا جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ پھر اس کے خلاف جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ پھر ٹکراؤ ہوتا ہے اور پھر مسلمان کا خون بہتا ہے۔ تو یہی چیز اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کرنے سے کتنے نقصانات ہیں ایک مسلمان ملک میں، ایک مسلمانوں کے لیے، کہ وہ اس چیز میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک اور باب جو اس میں لائے ہیں وہ ہے باب لا تقوم الساعة حتى يغبط اہل القبور، کہ قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ قبر والوں پر رشک نہ کریں۔ اور اس میں جو حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا۔ یہ ہے وہ تصور، یا کہہ لیجئے تو یہ جو وہ کہے گا کہ یا لیتنی مکانہ، کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا، میں مر گیا ہوتا اور یہاں پہ قبر میں مدفون ہوتا۔ تو یہ کیوں کہے گا؟ وہی فتنوں کی کثرت کی وجہ سے، فتنوں کی زیادتی کی وجہ سے، جب کہ اپنے ایمان کا خطرہ ہو جائے آدمی کو اور پھر وہ ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے تو پھر یہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ، اور وہ یہی تمنا کرے گا کاش میں اس فتنے سے پہلے مر چکا ہوتا اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مجھے یہ حالت نہ ہوتی کہ مجھے یہ سننا پڑتا اور دیکھنا پڑتا۔ اور اسی لیے پھر وہ ہمیں یہ دعا بھی سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ نے فرمایا اور آپ دعا میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون، کہ اللہ تو اگر اپنے بندوں کے ساتھ کوئی فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے تو مجھے اس فتنے سے پہلے اٹھا لینا۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی حکمت کی بات ہے کہ فتنے میں پڑ جانا بڑا خطرناک ہے، کہ انسان پھر اپنے ایمان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ خدشہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایمان بھی بچے گا یا نہیں بچے گا۔ تو اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ پھر یہ دعا کی جائے کہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، کہ بغیر فتنے کے مجھے اٹھا لینا۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت کی تمنا تو نہیں ہے؟ تو نہیں، یہ موت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دعا ہے، اس بات کی تمنا ہے کہ اس فتنے سے پہلے میں نکل جاؤں، تاکہ میں اس سے بچ جاؤں اور اس میں نہ پڑ جاؤں۔ اور اسی میں وہ آیت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، حضرت مریم کیا وہ قول جو اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری بات ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہاں ہے وہ۔ تو یہ بھی ان کی تمنا نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش میں اس کام سے پہلے، اس مرحلے سے، اس واقعے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں چلی گئی ہوتی، یہ واقعی پیش نہ آتا، یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایک تمنا کرنا ہے، یہ وہ تمنا کی بات ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پھر وہ یہ کہی جا رہی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہم واضح کر دیں کہ کیا اس طرح موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ وہ ویسے ہی کوئی فتنہ ہو یا نہ ہو، ویسے کوئی تمنا کرنا شروع کر دے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے کسی بھی وجہ سے کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، تو اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ یہ مت کہے کہ اللہ مجھے ختم کر دے، مجھے مار دے، مجھے اٹھا لے، نہیں، اس قسم کی بات نہ کہے۔ اور اگر لازمی کہنا ہی پڑے، یعنی حالات اتنے بگڑ چکے ہوں کہ اس کو کہنا پڑ رہا ہے، تو پھر یہ کہے کہ اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی، کہ اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک کہ تو سمجھتا ہے کہ یہ زندگی میرے لیے اچھی ہے، بہتر ہے، تو مجھے زندگی دے دے۔ اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ یہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ زندگی اچھی ہے تو زندگی دے دے، اگر موت اچھی ہے تو موت دے دے، یہ تیرا کام ہے۔ لیکن یہ دعا کرنا کہ مجھے مار دے، مجھے ختم کر دے، مجھے موت دے دے، یا تمنا کرنا، یہ چیز جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی تھی، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ایک سے پہلے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے، اتنے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے کہ کوئی شخص گزرے گا بھی قبر کے پاس سے، قبرستان کے پاس سے، تو کہے کاش میں یہاں دفن ہو چکا ہوتا، ان حالات میں نہ ہوتا۔ تو وہ کیوں ہے؟ وہ یہی اسی فتنوں کی کثرت کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ حالات بالکل بدل جائیں گے، حالات میں تبدیلی آ جائے گی، ظلم و ستم بڑھ جائے گا، کفر اور بدعات اور خرافات یہ رائج ہو جائیں گی، وہی بڑھتی چلی جائیں گی، اصل حقیقت بالکل ہی چھپ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اسی بنا پر پھر انسان جو ہے یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مر چکا ہوتا، کاش میں اس قبر میں دفن ہو چکا ہوتا اور ان مسائل پہ میں گرفتار نہ ہوتا، یہاں تک نہ پہنچتا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ انسان کو پھر مجبور کرتی ہے کہ وہ یہ بات کہے، کہ جو کہ اس کے لیے ایک آخری حد ہوتی ہے، آخری حد ہے جس کی بنا پر یہ کہتا ہے۔ تو لہذا بتا دیا گیا کہ وہی تبدیلی جو ہوگی اور حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ انسان یہ کہنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ اگلے باب میں جو باب نمبر 24 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ باب خروج النار، کہ آگ کا نکلنا، اور اس میں حضرت انس کا یہ قول لائے ہیں، ان کی حدیث لائے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اول اشراط الساعۃ نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، کہ قیامت کی سب سے پہلی علامتوں میں سے علامت یہ ہوگی کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ تو یہ حدیث وہ بیان کی جو انہوں نے شروع میں، کہ یہ ایک ایسی آگ ہوگی، اور اس کو کہا کہ یہ علامات ساعت میں سے ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث لائے ہیں، دو حدیثیں لائے ہیں اس باب میں، اور ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نمودار نہیں ہوگی جس کی روشنی سے، جس کی آگ کی وہ چمک دمک سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں گی، وہ چمک اٹھیں گی۔ اور دوسری ایک اور حدیث جو لائے ہیں اسی باب میں،
اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذہب، کہ قریب ہے کہ دریائے فرات ہٹ جائے گا ایک خزانے سے جو سونے کا خزانہ ہے، فمن حضرہ فلا یأخذ منہ شیئا، تو جو بھی وہاں پر موجود ہو تو وہ اس میں سے کوئی چیز نہ لے۔ اور اسی طرح جو دوسری روایت بھی اس میں بھی یہ ہے، فرمایا کہ یحسر عن جبل من ذہب، کہ وہ دریا وہاں سے ختم ہو جائے گا یا ہٹ جائے گا، اس میں سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو جائے گا یا سونا ہی نکل آئے گا۔ تو یہاں پہ یہ دو حدیثیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے لائے ہیں اس باب میں، باب خروج النار میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ اس طرح حجاز کی سرزمین سے وہ آگ نمودار ہوگی جس کے ذریعے سے بصرہ یعنی جو شام کا علاقہ ہے وہاں کے اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں یا وہ چمک اٹھیں گی، وہ روشن ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ایک تو وقت اس وقت ہوا تھا کہ سن 54 ہجری میں، کہ جب اس قسم کی آگ نمودار ہوئی تھی مدینے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ آگ کیا تھی، وہ آتش فشاں تھا، کوئی آتش فشاں کسی کیفیت تھی، کوئی پہاڑ میں سے یا حرہ میں سے وہ چیز جو تھی وہ ایک دم پھٹ پڑی، اور پھر مدینے والے ڈر گئے اور مسجد نبی میں آ کے سب جمع ہو گئے کہ یہاں پہ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس سزا سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ آگ جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی اور پھر وہ یہاں تک کہ اس حد تک پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں فرمایا ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہاں کے درخت بھی اور پتھر بھی اور جگہ بھی سب جلا کے راکھ کر دی، اور وہ پتھر بھی بالکل سیاہ ہو گئے۔ وہی آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مدینے کے ساتھ ہی کہ وہ جو حرہ ہے، حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، وہ بالکل سیاہ پتھر ہے، کالے پتھر بالکل ہی پتھریلے چٹانیں ہیں کہ جو کہ آج تک موجود ہیں۔ تو وہ آگ جو تھی وہ اتنی زبردست آگ وہاں سے نکلی تھی، نمودار ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں جیسے کہ بتاتے ہیں لکھنے والے مورخین جو کہتے ہیں کہ وہ 15 دن تک برقرار رہی تھی، جاری رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی مسلمان جو تھے وہ سخت پریشانی کے اور خوف کے عالم میں تھے۔ اور یہ بھی پھر ثابت ہوا کہ جو آپ نے کہا کہ اس وقت اس کی روشنی سے وہاں بصرہ کے جو اونٹ تھے ان کی گردنیں بھی جو ہیں وہ بھی روشن ہو گئیں، وہ بھی سامنے نظر آنے لگی۔ تو بہرحال یہ وہ اس صورت میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ ہوگا جو کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور دوسری چیز جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ حافظ ابن حجر نے اپنی شرح میں جو لکھا ہے کہ ایک تو حضرت انس کی حدیث آتی ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامتوں میں سے جس کی طرف ذکر کیا ہے امام بخاری نے کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف دھکیلے گی، ہانکے گی، لے جائے گی۔ تو یہ بھی وہ ایک نشانیوں میں سے یہ بات نشانی کے طور پر بتائی گئی ہے۔ دوسری وہ ہے کہ جو کہ سعید بن المسیب نے روایت کی ہے، اور اس میں آتا ہے کہ حتیٰ تخرج نار من ارض الحجاز، کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی۔ تو امام قرطبی کی کتاب ہے تذکرہ، جس میں انہوں نے تمام قیامت کی علامتوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے یہ آگ نکلی تھی، اور جس کی ابتدا ہوئی تھی وہ ایک بہت زبردست زلزلے سے زلزلہ ہوا تھا، اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ سن 654 میں، اور اس وقت یہ زلزلہ آیا، اور پھر اس کے بعد وہ آگ نکلی تھی۔ تو جمعے کا دن تھا، اور پھر اس طرح یہ آگ جو تھی وہ پھیلتی چلی گئی، اور پھر پورا جو حرہ کا علاقہ جسے ہم کہتے ہیں اس کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کہ اس آگ کی طرف اشارہ تھا۔ تو ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جو کہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ اتنی زبردست آگ ہوگی، اور اس کا ہی ذکر کیا ہے مختلف مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں کہ سن 654 میں یہ واقعہ ہوا تھا جب کہ یہ زبردست آگ نکلی تھی۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس آگ کا ہی ذکر ہے جس کو حدیث میں آیا ہے، اور اسی کی ہی بتایا کہ اتنی اس کی زبردست روشنی اور اس کی چمک ہوگی کہ وہ اس وقت جو دور دور تک وہ پھیل جائے گی اس کی روشنی۔
تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو دوسری حدیث ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ فرات، دریائے فرات جو عراق میں ہے، وہ ایک قیامت سے پہلے اسی میں سے وہ پانی ہٹ جائے گا اور اسی میں پھر وہ سونا نکلے گا، سونے کا خزانہ نکلے گا یا سونے کا پہاڑ نکلے گا، تو وہ چیز ہوگی۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو پیٹرول ہے وہ ہے، اسی کی الذهب الاسود کہہ دیتے ہیں اس کو، کالا سونا، اس لیے کہ وہ سونا ہے، اس کے ذریعے سے پیسہ ہے، اس کے ذریعے دولت حاصل کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اور ساری دنیا جو ہے وہ خوب کماتی ہے، تو لہذا وہ کالا سونا ہے۔ لیکن بہرحال اب ہم نہیں کہہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہی مراد ہے یا کچھ اور ہے، اس لیے کہ عراق میں بھی پیٹرول کی بہت بڑی تعداد ہے، اب تک وہاں پہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، اب تک جو جنگ ہو رہی ہے امریکہ کی اور دوسرے ملکوں کی، وہ اسی پر ہو رہی ہے، کس طرح عراق کا جو پیٹرول ہے سارا اس کو اپنے قبضے میں لے لیں اور اس کو بالکل ہی خالی اور تہی دامن چھوڑ دیں، تو یہ چل رہی ہے جنگ۔ تو فرمایا کہ یہ ہے کہ اگر وہ جو بھی ہم مانیں، چاہے وہ کالا سونا اس کو کہیں، چاہے وہ حقیقی سونا کہیں، تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جو وہاں پر آئے تو پھر اس میں سے کچھ نہ لے، اس لیے کہ ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس میں سے اس کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو اس میں ڈالنا نہیں ہے، اس میں پوری طرح وہ مؤثر نہیں ہونا ہے یا اس میں اپنی فتنے میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ اس سے بچنا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ پھر کوئی کالا سونا نہیں ہے، حقیقی سونا ہے، حقیقی سونا ہے جو کہ ہوگا، ابھی قیامت سے پہلے کی علامتوں میں سے آئے گا۔ باقی جو پیٹرول ہے وہ تو نکل رہا ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہے پھر یہ، اس سے مراد ہی پھر وہ ہے کہ وہ اس حقیقی سونے کی بات ہے جو کہ اس طرح نکل آ رہا ہے جس کا ذکر کیا اس حدیث میں۔ اور پھر جو اس کے بارے مزید جو آتی ہیں کہ اس کے اوپر پھر جنگیں ہوں گی، جب بھی جہاں پر بھی اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو پھر کوئی لوگ خاموش تو نہیں رہتے، ہر شخص کا چاہتا ہے کہ وہاں پہ جائے اور اس کو حاصل کر لے، تو وہاں پر پھر یہی نہیں ہوگا کہ عام لوگ لڑیں گے، بلکہ 3 بڑے لوگ ہوں گے جو کہ خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، سب تینوں جو ہیں وہ وہاں پر جنگ کریں گے، لڑیں گے، اس کے اوپر پھر وہ جنگ ہوگی، قتال ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگ مارے جائیں گے، خون بہے گا، قتل و غارت ہوگی، یہی چیز جو ہے پھر وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہی پھر اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ امام مہدی کے ظہور کے وقت اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے اور اس آگ سے پہلے یہ چیز ہوگی، اور اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو لہذا پھر اس میں لوگ جو ہیں، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 میں سے 9 مارے جائیں گے، ایک ہی بچے گا، ہر 10 میں سے 9 مارے جائیں گے، یوں کہہ لیجئے کہ 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، ایک بچے گا۔ تو یہ اس قسم کی جو معلوم ہے کہ پھر وہ جنگ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوگی، اور لوگ جو ہیں پھر وہ اسی میں ہی تقسیم ہو جائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، کوئی اس کا حامی ہے، کوئی اس کا مخالف ہے، اور پھر اصل مقصد وہی چیز حاصل کرنی ہے کہ اس سونے کو حاصل کر لیں، اس خزانے کو ہم قبضہ میں کر لیں، اور اس کے ذریعے سے وہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو لہذا پھر اس سے معلوم یہی ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے جو اس پوری روئے زمین پر یہ مختلف قسم کے جو معاملات ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، اور اسی میں پھر تباہی و بربادی ہوگی، اور پھر جب بدترین لوگ رہ جائیں گے تو انہی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تو یہ آہستہ آہستہ پھر یہ چیز چلتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی نوبت اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے ایمان اور اپنے دین کی سلامتی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان